الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے، خیر و سلامتی اور عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس مہینے کے سب سے آخری عشرے جو تیسرا عشرہ ہے وہ ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک دن اور ایک ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن سب سے زیادہ پھر اللہ پاک نے اس پورے مہینے کی برکتوں کو سمیٹ کر جمع فرما دیا ہے آخری عشرے میں. اس لیے بہت ساری چیزیں اس آخری عشرے میں ایک ساتھ جمع ہو گئی. طاق راتیں بھی اللہ پاک نے اس عشرے میں رکھی ہیں. جو 5 طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، وہ طاق راتیں بھی اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں شامل فرمائی. اسی طریقے سے جو لیلۃ القدر ہے، جو پورے رمضان المبارک کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ لیلۃ القدر اور اس شب کو بھی اللہ پاک نے آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات میں پوشیدہ کر دیا ہے. انسان ان 5 راتوں میں محنت کر کے اللہ پاک کو راضی کر کے لیلۃ القدر کو اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے آخری عشرے کا جو سب سے بڑا عمل ہے، یعنی سنت اعتکاف کا عمل، اعتکاف مسنون، اس کو بھی آخری عشرے میں مخصوص کر دیا.
اسی طریقے سے جو لیلۃ الجائزہ ہے، رمضان کے اختتام پر جب اللہ پاک انعامات تقسیم فرماتے ہیں، وہ لیلۃ الجائزہ بھی آخری عشرے میں رکھی گئی۔ تو ساری برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے، پھر ان 2 عشروں کو اللہ پاک جمع کر کے اس کو آخری عشرے میں جمع فرما دیتے۔ تو چونکہ ہم آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، آپ حضرات خود اس کا اندازہ کریں کہ آج 17 رمضان المبارک، اور اب اس جمعے کے بعد ہمارے پاس رمضان المبارک کا صرف ایک جمعہ بچ جائے گا، ایک آخری جمعہ۔ تو 13 دن یا 14 دن ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگا جائے، رجوع کیا جائے کہ جتنی ساعتیں، گھڑیاں، اوقات باقی ہے، اس میں اللہ پاک بھرپور اس کی قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ لیکن آخری عشرے میں اللہ پاک نے اعتکاف کا سنت عمل رکھ دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس مہینے کو جو اس امت کو دیا گیا، رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے عطا کرنے کا ایک مقصد ہے، جو بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بھئی اللہ پاک کو نہ تو ہمارے اس بھوک سے، نہ ہمارے اس پیاس سے، اس سے اللہ پاک کی بادشاہت، قدرت، سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم سب یہ چھوڑ دیں نعوذ باللہ، تو اللہ کی قدرت اور بادشاہت اور سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت وہ کامل و اکمل ہے، وہ کسی کے عمل کی محتاج نہیں ہے دوستو۔ تو اللہ نے ہم پہ مہربانی فرمائی، ہمیں یہ موقع دیا کہ یہ بندہ ان دنوں میں تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑے سے اعمال کر لے اور میرا قرب حاصل کر لے۔ تو اللہ پاک تو اس کے محتاج نہیں ہے، لیکن رمضان کے عطا کرنے کا ایک مقصد ضرور ہے۔ کیوں یہ مہینہ اس امت کو دیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مقصد کی تکمیل آخری عشرے کے اعتکاف کے عمل میں پوری ہو جاتی، اس لیے اعتکاف کو آخری عشرے میں رکھ دیا، تاکہ روزوں کا جو مقصد ہے، حصول تقوی ہے، روحانی صفائی ہے، باطن کا تزکیہ ہے، اپنے نفس اور خواہشات پہ کنٹرول اور قابو کرنا ہے، اس مقصود اصلی کی تکمیل آخری عشرے میں ہو جائے۔ اس لیے اعتکاف کا عمل کہاں رکھا گیا؟ مسجد کے اندر رکھا گیا، اس کو مسجد میں رکھ دیا۔ مردوں کے لیے ان کے اپنے گھر میں نہیں رکھا، چاہے وہ گھر کتنا بڑا ہو، سہولیات والا ہو، آراستہ ہو، راحت ہو، سب کچھ ہو، مردوں کو حکم دیا کہ تم آؤ اور مسجد کے ایک کونے میں اپنا بستر جما کے بیٹھ جاؤ۔ عورتوں کے لیے گھر میں رکھا، لیکن وہ بھی آزاد نہیں، اس میں بھی حکم یہ دیا کہ گھر کے ایک کمرے کو مخصوص کرنا پڑے گا، اور کمرہ بھی وہ چنو جس میں عام طور پہ عبادت کی جاتی ہو، افضل یہ ہے، جس میں مستورات عام طور پہ نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے،
اس عبادت والے کمرے کو کوشش کی جائے کہ اگر مستورات گھر میں اعتکاف کر رہی ہو تو اسی کمرے کو خاص کر لیں. تو اب تھوڑا سا اگر ہم ذہن لڑائیں، سوچیں، تو اعتکاف کا عمل مرد کے لیے مسجد میں ضروری کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کو مسجد کے حدود اربعہ کا، اس کے آداب کا 100% علم ہونا چاہیے. ہم اس مسجد کی چار دیواری میں اور مسجد کی حد میں بیٹھ کر دنیا کی بات نہیں کر سکتے، منع ہے. اس مسجد کی حدود میں بیٹھ کر ہم فضول گپ شپ نہیں کر سکتے، منع ہے. اس مسجد کی حدود میں ہم ناپاکی کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ منع ہے. اس مسجد کی حدود میں بیٹھ کر ہم اپنے کاروباری معاملات نہیں کر سکتے، یہ منع ہے. ایسی جگہ اعتکاف کو رکھا گیا کہ جہاں بیٹھنے کے بعد اس بندے کو احساس دلایا جائے کہ میں دنیا اور دنیا کے معاملات سے کٹ کے آیا ہوں، چھوڑ کر کے آ چکا ہوں. تو آج ہماری ایمانی کمزوری ہے کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر اپنی باتیں بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، ٹولیاں بنا کر بیٹھتے بھی ہیں، اور نعوذ باللہ اگر بہت زیادہ ہی کمزوری آ جائے تو اسی مسجد میں بیٹھ کر ہم غیبت بھی کرتے ہیں، بدگمانیاں بھی کرتے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں، فحش کلامی بھی کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالکم. یہ تو ہمارے ایمانی کمزوری کی دلیل ہے. مسجد ان امور کے لیے نہیں، وہ تو اللہ پاک کا ایک گھر ہے، اس کائنات کے بادشاہ کا دربار ہے. تو جیسے انسان دنیا میں کسی صاحب منصب کے پاس چلا جائے، آپ دیکھیں، آپ اس کے آفس میں داخل ہو، آپ کو ایک خاموشی ملے گی، کوئی کاغذ کی آواز بھی نہیں آ رہی. داخل کرنے والا باہر دروازے پہ کھڑا ہوا، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ اس طرح کھڑے ہوں، اس طرح انتظار کرے، جب آپ کا نام آئے آپ اس وقت جائیں. کیا ہوا ہے بھئی؟ ان کے بڑے اصول ہیں، بڑے رولز ہیں، بڑے آداب ہیں، ان کے مزاج کے خلاف ہیں. انسان خیال لگتا ہے. لیکن آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ مسجدوں میں داخل ہونے کے بعد شور ہم کرتے ہیں، اپنے موبائلوں کو ہم سنتے ہیں، کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو زور زور سے آوازیں ہم نکالتے ہیں، اونچے اونچے قہقہے ہم لگاتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو مسجدوں کے آداب دلوں سے نکل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علامات قیامت میں شامل فرمایا کہ قیامت کے قریب آنے کی ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ مسجدوں میں شور بلند ہو جائے گا، آوازیں بلند ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھتے ہیں نکاح ختم ہوتا ہے، شور مچ جاتا ہے. نماز ختم ہو گئی، کوئی پرانے ساتھی یا مہمان نظر آ گئے تو اس سے ایسے گلے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں جیسے باہر گلی میں کر رہے ہیں. موبائل پہ فون آ گیا، پہلے تو اٹھانا نہیں چاہیے، اٹھائیں تو باہر نکلیں، لیکن اٹھایا اور اس کو آواز نہیں جا رہی، تو پھر جتنا میرے پھیپڑوں میں طاقت ہے میں اس کو سمجھانے کی کوشش اسی مسجد سے کروں گا. یہ آداب زندگیوں سے نکل گئے دوست. اس لیے معتکف کو حکم دیا کہ مسجد آ جاؤ. اس کو اللہ پاک کے اس گھر کے حدود کا احساس ہو کہ یہاں آنے کے بعد میں آزاد نہیں ہوں، پھر اس چار دیواری کا پابند ہو جاؤں گا.
ان 10 دن اور 10 راتوں میں اگر ایک پیر بھی مسجد کی حد سے باہر رکھا تو اعتکاف سنت ٹوٹ جائے گا. مسئلہ یہی ہے. اس لیے سب سے پہلے معتکف کو، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ جس مسجد میں بیٹھ رہے ہیں آپ مسجد کی حدود کو سمجھ لیں. بہت سارے ایسے بنیادی اور موٹے مسائل ہوتے ہیں جو آج ہمارے ذہن میں ہوتے ہی نہیں. زندگیاں گزر گئی لیکن نہیں ہوتے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں وضو خانہ مسجد میں ہے، حالانکہ وضو خانہ مسجد کی حد سے باہر ہوتا ہے. یاد رکھیں مسجد کی دیوار مسجد کی حد نہیں ہوتی. جو باؤنڈری ہوتی ہے نا مسجد کی چاروں طرف کی دیوار، یہ حدود مسجد نہیں کہلاتی. حدود مسجد وہ ہے جہاں کھڑے ہو کے انسان نماز پڑھ سکتا ہو، اور جس کو وقف کرتے ہوئے واقف نے مسجد کا حصہ بنا دیا ہو. وضو خانہ نہیں ہے مسجد کی حد میں. اس لیے اگر معتکف بغیر ضرورت کے وضو خانے کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا ایک لمحے کے لیے، اس کا اعتکاف سنت خود بخود اعتکاف نفل میں تبدیل ہو جائے گا. اگر کھانا کھا لیا، ہاتھ دھونے، کھانے کے بعد ہاتھ تو دھونے. اب دیکھیں ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ بھئی ہاتھ دھونے کے لیے مجھے کیا ترتیب کرنی ہے. ذہن تو یہ ہے کہ بھئی اتنے سارے نل لگے ہوئے مسجد کے ہیں، میں معتکف ہوں، جا کے کھانے کے بعد افطاری کے بعد ہاتھ وضو خانے میں اوپر دھو لیے، اعتکاف سنت ختم ہو جائے گا. مسئلہ ہے نا. اس لیے اعتکاف کے ایام میں مساجد میں کیا ترتیب کرتے ہیں، ایسا ایک واش بیسن لگا لیتے ہیں جو مسجد کی حد میں بھی ہو اور انسان ہاتھ بھی دھو سکے، دونوں کام ہو جائے. یہ ساری پابندیاں کیوں ہیں؟ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے مرد کو اور اپنے گھر کے کمرے کے میں اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت کو یہ احساس دلایا کہ تم نے ایک رسمی کام نہیں کیا کہ بستر لے کے یہاں لگا دیا، گھر سے یہاں آ گئے. یہ کوئی رسمی کام نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے 10 دن اس ذات کو دے دیے ہیں کہ اب اس ذات کو اللہ پاک کو یہ بھی برداشت نہیں کہ ایک قدم میرے گھر سے باہر رکھو، اب یہیں بیٹھنا ہے. تو آخری عشرے کا سب سے بڑا عمل وہ اعتکاف سنت کا عمل ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور نبوت سے بھی پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے. کوئی آپ کے ساتھ خاص نہیں تھا، پہلے سے چلا ہوا آیا، اگرچہ اس کی ترتیب طریقہ الگ تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین بھی اعتکاف کرتے تھے لیکن اپنے بتوں کے پاس بیٹھ کر. ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ کچھ دن ایسے ہونے چاہیے کہ ہم جا کر اپنے ان بتوں کے پاس، ان مورتیوں کے پاس جم کر بیٹھ جائیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا عمل شرک تھا، وہ غیر اللہ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور ہم اس کائنات کے بنانے والے اللہ پاک کے گھر میں آ کر بیٹھیں گے. اس لیے قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا حرکت بنا رکھی ہے کہ آ کر ان بتوں کے پاس معتکف بن کے بیٹھ جاتے ہو، یہ تو تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہے. انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین.
کہا ہم ان کے پاس اعتکاف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا، وہ یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا مشرکین بھی کرتے تھے لیکن اللہ کے غیر کے لیے کرتے تھے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے، اب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف، اس کی تجدید کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ جب فارغ ہو گئے، اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کی ذمہ داری مسجد بنا کر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے والد اور ان کے بیٹے دونوں سے یہ عہد لیا کہ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ انطہرا بیتیا، اب میرے اس گھر کی صفائی ستھرائی کرنی۔ مسجد کی صفائی اتنا بڑا کام ہے اور اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اپنے خلیل پیغمبر کو اس کا حکم دے رہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا بھائی 10,000 تنخواہ لینے والا خادم جو ہے نا وہ کرے گا، ہماری باتیں بھی سنے گا، صبح سے رات تک مسجد کی صفائی بھی کرے گا۔ یہ پیغمبروں والا کام ہے، نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ انطہرا بیتیا، میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو، اس کی صفائی ستھرائی کرو۔ کیوں؟ للطائفین، اس لیے کہ ایک طبقہ آئے گا میرے گھر میں جو طواف کرے گا، طواف، ان کے لیے جگہ صاف ہو۔ والعاکفین، ایک طبقہ آ کے یہاں معتکف بن کر بیٹھے گا، ان اعتکاف والوں کے لیے جگہ صاف ہو۔ والرکع السجود، ایک طبقہ آ کر یہاں رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھے گا، ان کے لیے جگہ صاف ہو۔ اب دیکھیں دونوں اعتکاف کا عمل، ایک عمل مشرکین کر رہے ہیں لیکن وہ غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، ایک عمل موحدین کر رہے ہیں، ایمان والے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ اور جو اعتکاف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اپنے پیغمبروں کے سلسلے میں اپنے خلیل سے فرمایا کہ آنے والے معتکفین کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اعتکاف چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آج ہم صرف یہ جملہ بول کے کہ بھئی یہ سنت ہے، سنت ہے، آج کے مسلمان کو یہ اندازہ نہیں کہ ایک سنت کا وزن اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ نعوذ باللہ اگر دل میں یہ تصور و خیال آیا کہ یہ عمل تو محض سنت ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے دل میں آج سنت کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اعتکاف کے سنت عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے، ابھی آپ پر وحی نہیں آئی، آپ کی بعثت نہیں ہوئی، آپ نبی نہیں بنے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام مکہ کی آبادی کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے تھے؟ وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ غار حرا میں علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا یہ اعتکاف کی ایک شکل تھی، اللہ کا ایک ضابطہ تھا، آپ کو وحی دینا چاہتے تھے، لیکن وحی جیسی عالی نعمت کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پاک کی طرف بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائے۔ اس لیے کئی مہینے غار حرا میں خلوت میں گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے،
پورا پورا ہفتہ آپ علیہ السلام دن رات وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کو یاد کرتے. ابھی اعتکاف کا عمل آیا نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ایک کیفیت آپ علیہ السلام کو دے دی گئی. اور پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی. اس سے پہلے تو صرف محرم کے روزے تھے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اعتکاف کا عمل دے دیا گیا. پہلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، پورے مہینے کا. لیکن جب 2 عشرے پورے ہوئے، 20واں روزہ آیا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے سے اپنا پردہ ہٹا کے فرمایا کہ ہم نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن 2 عشروں میں اس کو نہیں پایا. اب اللہ پاک نے مجھ پر یہ بات کھول دی کہ وہ اعتکاف، وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں. آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ 20 دن کا اعتکاف کیا ہے وہ اب آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لے. تو ناغہ نہیں ہوا. مدنی زندگی میں 10 سالوں میں اعتکاف کا ناغہ نہیں ہوا. 1 سال عذر کی وجہ سے ہوا تو آئندہ سال آپ نے اس کی تلافی فرمائی، 20 دن کا اعتکاف فرمایا، کمی پوری ہو جائے. تو آج اس عمل کی عظمت دل میں ہے ہی نہیں. ہر مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے دوست. یہ سنت علی الکفایہ ہے، ایک ایسا عمل دیا گیا امت کو کہ چند افراد کی وجہ سے سب کا بوجھ ختم ہو جائے گا. اگر ایک فرد بھی محلے کی مسجد میں نہ آئے، نہ بیٹھے، تو پورا کا پورا علاقہ گناہگار ہوگا. یہ اعتکاف میں آنے والے جو ساتھی ہیں دوستو، یہ ہمارے اجتماعی محسن ہیں. ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی. یہ فارغ لوگ نہیں ہیں. بعض دفعہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ویلے فارغ ہیں، چلے مارکیٹیں دکانیں بند ہیں تو یہ آ کے مسجد میں بیٹھ گئے. ان کی وجہ سے اجتماعی طور پر ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن یہ ظلم تو کم از کم نہ کیا جائے کہ بس وہی افراد جو بیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں وہی بیٹھتے ہیں. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں تقریباً. نئے ساتھی، کیوں نئے ساتھیوں میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا اعتکاف میں بیٹھنے کا، اعتکاف سنت میں؟ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہر مسلمان سنت اعتکاف کرنے والا ضرور ہو. اور اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح گھروں کی مستورات کے لیے بھی سنت ہے. ان کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہوتا. تو خاص طور پہ گھروں کی وہ بڑی مستورات جن پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، وہ عبادت کے لیے تقریباً فارغ ہوتی ہے، ان کو جا کے یہ مسئلہ، یہ بات سمجھائی جائے، اعتکاف کی فضیلت بتائی جائے. اور ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ گھر کا ایک کمرہ جو ہے جس میں عام طور پہ عبادت ہوتی ہے اس کو خاص کر دے، اور اس میں 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے داخل ہو جائے اور آخری عشرہ وہاں بیٹھ کے گزار لے. تمام اعمال، عبادات، امور اسی کمرے کے اندر کرے. اگر بیت الخلاء اندر ہے تو صحیح ہے، نہیں باہر ہے تو ضرورت پوری کر کے پھر چلی جائے. تو یہ اس آخری عشرے کا سب سے بڑا عمل جو امت کو دیا گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. 2 زندہ برکتیں اس کی بتائی دنیا میں. ایک تو فرمایا جو معتکف اعتکاف میں آتا ہے تو یہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اللہ نے اپنے گھر کا پابند کیا.
تاکہ اس کو احساس رہے کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں گناہ نہیں کر سکتا. تو معتکف گناہوں سے بچ جاتا ہے. نمبر 2، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہے جو مسجد کی چار دیواری کے باہر کی دنیا میں ہو رہی ہے، اس کو مفت میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کی وجہ سے یہ جنازے میں نہیں جا سکتا، مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، گھر کا سودا سلف نہیں لا سکتا، بڑے بزرگوں کی خدمت نہیں کر سکتا، بہت سارے کام جو باہر کی دنیا کے خیر کے ہیں اس سے رک گیا. تو اللہ پاک فرماتے تم میرے گھر میں بیٹھے ہو، محروم نہیں ہو، جتنے خیر کے کام باہر ہوں گے تمہارے نامہ اعمال میں ان سب کا اجر لکھ دیا جائے. تو بہرحال آخری عشرہ چونکہ قریب ہے، ہر ساتھی اس کی بھرپور تیاری کرے. اور اگر اعتکاف سنت کا موقع نہیں ہے، عذر ہے، مصروفیت ہے، جو بھی ہے، تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دیں. اور جب بھی داخل ہو تو دل میں نیت کر لیں، کوئی زبان سے ضروری نہیں، دل میں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائے. بس جب مسجد میں پیر رکھے دل میں ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں، تو جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. پھر جب نکلیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیں، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. اس ماہ مبارک کی جتنی گھڑیاں ساعتیں باقی ہے بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیں. خاص طور پہ یا اللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، بھرپور حفاظت کرنے کی، اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں. ہر قسم کے مرض سے، وبا سے، تکلیف سے، آزمائش سے یا اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیں. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دیں. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.